السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سبق نمبر 13 کا، جس کا نام ہے ترانہ۔ ہمارے وطن کی عظمت اور خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے یہ ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے۔ چلیں اس نظم کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ زمین وطن سرزمین وطن، تیری شادابیاں ہیں چمن در چمن، رقص کرتے ہوئے تیرے سر و سمن، تیرے ذروں میں تاروں کا ہے بانک پن، سرزمین وطن سرزمین وطن، لہلہاتی ہوئی وہ تیری کھیتیاں، جگمگاتی ہوئی جس طرح کہکشاں، چاند سے بھی ہنسی ہیں تیری بستیاں، تیرے دریاؤں میں زندگی ہے موج زن، سرزمین وطن سرزمین وطن، ذرے ذرے میں تیرے سمویا لہو، تیرے غنچوں کو لگنے نہ دی ہم نے لو، نام روشن کیا یوں تیرا چار سو، جگمگانے لگے تیرے دشت و دمن، سرزمین وطن سرزمین وطن، نظم و ضبط و یقین سے سجایا تجھے، کھو کے ہر ایک شے ہم نے پایا تجھے، گھر جلایا مگر جگمگایا تجھے، ہم کبھی تجھ کو لگنے نہ دیں گے گہن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ حفیظ جلندری نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے ملک کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قربانیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت کتنے ہی مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس وطن کو حاصل کیا۔ چلیں اس نظم کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین وطن سرزمین وطن، تیری شادابیاں ہیں چمن در چمن، رقص کرتے ہوئے تیرے سر و سمن، تیرے ذروں میں تاروں کا ہے بانک پن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے وطن، تیری خوشحالیاں اور شادابیاں چمن در چمن نظر آتی ہیں، تیرے پھول اور درخت ایسے جھومتے ہیں گویا خوشی سے رقص کر رہے ہوں، ناچ رہے ہوں، تیرے مٹی کے ذرے بھی تاروں کی طرح چمکتے ہیں، لہلہاتی ہوئی وہ تیری کھیتیاں، جگمگاتی ہوئی جس طرح کہکشاں، چاند سے بھی ہنسی ہے تیری بستیاں، تیرے دریاؤں میں زندگی ہے موج زن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری خوبصورت سرسبز فصلیں جو لہلہاتی ہیں، اس طرح لگتا ہے گویا کہ روشن کہکشائیں موجود ہوں، اور تیری بستیاں تیرے علاقے چاند سے بھی خوبصورت ہیں، اور تیری دریاؤں میں بھی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ذرے ذرے میں تیرے سمویا لہو، تیرے غنچوں کو لگنے نہ دی ہم نے لو، نام روشن کیا یوں تیرا چار سو، جگمگانے لگے تیرے دشت و دمن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری قربانیاں دے کر تجھے حاصل کیا ہے، تیرے ذرے ذرے میں ہمارا خون جذب ہو چکا ہے، ہم نے تیری پھولوں کو گرم ہوا تک نہ لگنے دی، اور ہر طرف تیرا نام یوں روشن کیا کہ تیرے جنگل اور صحرا بھی روشن اور چمکنے لگے۔ نظم و ضبط و یقین سے سجایا تجھے، کھو کے ہر ایک شے ہم نے پایا تجھے، گھر جلایا مگر جگمگایا تجھے، ہم کبھی تجھ کو لگنے نہ دیں گے گہن، سرزمین وطن سرزمین وطن۔ آخری بند میں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اے میرے وطن، ہم نے تجھے نظم و ضبط اور یقین کی دولت سے سجایا ہے، اور تجھے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے مال اور جانوں کی قربانی دی ہے، اب ہم تیری اس طرح سے حفاظت کریں گے کہ کبھی تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چلیں اب ہم اس نظم کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، اس نظم میں شاعر نے وطن کے کن حسین نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں چمن، درختوں اور پھولوں، لہلہاتی کھیتیوں، جگمگاتی کہکشاؤں، دریاؤں کی موجوں اور غنچوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں شاعر نے کس بات کا عزم کیا ہے؟
اس نظم کے آخر میں شاعر نے عزم کیا ہے کہ اے میرے وطن، ہم تیری حفاظت پورے دل و جان سے کریں گے اور تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سوال نمبر 2، باغ اور گلستان چمن کے ہم معنی الفاظ ہیں، آپ اسی طرح صحرا، وطن اور چاند کے ہم معنی الفاظ لکھیں۔ صحرا، تھل یا ریگستان، وطن، ملک یا دیس، چاند، قمر یا ماہتاب۔ سوال نمبر 3، نظم سے وطن اور بستیاں کے ہم قافیہ الفاظ تلاش کریں۔ ہم قافیہ الفاظ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ وطن، دمن، چمن، سمن، گہن۔ بستیاں، کھیتیاں، کہکشاں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل کے واحد لکھیں۔ تاروں، تارا۔ کھیتیاں، کھیتی یا کھیت۔ بستیاں، بستی۔ دریاؤں، دریا۔ ذروں، ذرہ۔ سوال نمبر 5، نظم کے آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر وطن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے نظم و ضبط اور یقین پر عمل کر کے تجھے سجایا ہے، ہم نے اپنی چیز گنوا کر تجھے حاصل کیا ہے، ہمارے گھر تو ختم ہو گئے، جل گئے، لیکن تیرے نام کو ہم نے روشن رکھا ہے، اے میرے پیارے وطن، ہم تجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔